اس کے پہلے میں نے حمد پڑھی، ہم دل سے ہیں تم پر فدا والی حمد تھی، نعت تھی وہ تو۔ اب آج فاطمہ سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں میں بڑے دیندار بادشاہ ہوئے ہیں، انہی میں ایک بادشاہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز بھی تھے۔ آپ کی بیوی فاطمہ شہزادی تھیں، ان کے پاس خوب قیمتی زیور اور گہنا تھا۔ حضرت نے کہا اپنا سارا مال خزانہ میں دے دو، یہ مال سب مسلمانوں کا ہے، ہمارا تمہارا نہیں ہے۔ فاطمہ شہزادی تھیں، خدا نے دولت تو دی ہی تھی لیکن اس کے ساتھ اور بہت سی خوبیاں بھی تھیں بولیں گے اس کو، ٹھیک ہے، تھی نہیں کہیں گے۔ انہوں نے بڑی خوشی سے سارا مال خزانہ میں بھیج دیا اور ماتھے پر شکن تک نہ آئی۔ حضرت کے مرنے کے بعد فاطمہ کے بھائی بادشاہ ہوئے۔ بہن کی تسلی کرنی چاہیے اور کہا افسوس تمہارے میاں نے تمہارے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا، تمہارا مال خزانہ میں بھجوا دیا۔ اچھا دیکھو میں تمہارا سارا مال خزانہ سے نکال کر تمہارے پاس پہنچائے دیتا ہوں۔ فاطمہ نے کہا کہ نہیں، اب میں وہ مال نہیں لوں گی، میں نے ان کی زندگی میں ان کا حکم مانا تو اب ان کے مرنے پر ان کی مرضی کے خلاف نہ کروں گی۔ یہ مال دولت میرے کس کام کا ہے، ان کی مرضی میرے لیے بڑی چیز ہے۔ ایک مرتبہ خزانہ میں بہت سے سیب آئے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز ان کو مسلمانوں میں بانٹ رہے تھے۔ آپ کے چھوٹے بچے نے ایک سیب اٹھا لیا، آپ کے چھوٹے بچے نے ایک سیب اٹھا لیا، آپ نے بچے سے سیب لے لیا، وہ رونے لگا اور جا کر ماں سے کہا، ماں نے بازار سے سیب منگا دیے۔ جب حضرت گھر آئے تو سیب کی خوشبو معلوم ہوئی، پوچھا فاطمہ کوئی سرکاری سیب تو یہاں نہیں آیا؟ فاطمہ نے بچہ کا سب حال کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے بچہ سے سیب اس وجہ سے لے لیا تھا کہ کہیں خدا کے نزدیک میں بے ایمان نہ ٹھہروں۔ کیسے کیسے لوگ گزر گئے کہ اپنے بچوں سے سیب لے لیے اس وجہ سے کہ خدا کے نزدیک کہیں بے ایمان نہ ٹھہر جاؤں۔ اور وہ سیب کیوں لیا انہوں نے؟ اس وجہ سے لیا کہ وہ سیب جو ہے کسی نے مسلمانوں کو دیا تھا سرکاری خزانے میں۔ ایک مرتبہ آپ کی بچی آمنہ کے پاس کپڑا نہ تھا، آپ نے فرمایا کہ فرش پھاڑ کر تہبند بنا دی جائے۔ آپ کی بہن کو معلوم ہوا تو کپڑے کا ایک تھان بھجوا دیا۔ یہ تھا برتاؤ بڑے بڑے مسلمان بادشاہوں کا۔ اگر آج ہم بھی ایسی ہی سچائی اور ایمانداری اور سادگی کا برتاؤ کریں تو ہم پھر دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ یہ سبق رہا، آپ لوگ اسے سنیے ایک بار، دو بار، چار بار، جو بھی وقت رہے آپ کے پاس اس کو سنیے، اور اس کے بعد آگے کا سبق انشاءاللہ پڑھایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔